سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے الرجی اور بیر معونہ کے واقعات کا ذکر کیا جو جنگ احد کے فوراً بعد رونما ہوئے۔ ہم ان واقعات کا بھی ذکر کریں گے جو براہ راست غزوات سے متعلق نہیں ہیں۔ سیرت کے اگلے پارٹ میں ہم بنو نذیر قبیلے کی بے دخلی کے متعلق بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مدینہ میں 3 یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کو پہلے ہی مدینہ سے بے دخل کیا جا چکا ہے۔ جنگ احد کے بعد دوسرا یہودی قبیلہ بے دخل کیا گیا جو بنو نذیر تھا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں رسول اللہ کی ذاتی زندگی میں ہو رہی تھیں جن کے متعلق جاننا بھی ضروری ہے۔ خصوصی طور پر اس وقت تک رسول اللہ کی شادیاں جو ہو چکی تھیں ان کا ذکر کیا جائے گا، جن کو کچھ بڑے سیاسی واقعات کی وجہ سے اب تک ڈسکس نہیں کیا گیا تھا۔ رسول اللہ کی ذاتی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جن کے متعلق سیرت کے ابتدا میں ذکر کیا جا چکا ہے، خدیجہ رسول اللہ کو اتنی محبوب تھیں کہ ان کی وفات کے بعد کئی ماہ تک رسول اللہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ان کی وفات نے آپ کو بہت اداس کر دیا تھا۔ آخرکار خولہ بنت حکیم نے آپ کو تجویز دی کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے کہا آپ کے ذہن میں کون ہے؟ خولہ نے کہا اگر آپ بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو سودا، اور اگر آپ کسی نوجوان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عائشہ۔ تو رسول اللہ نے 1 مہینے کے اندر دونوں سے شادی کر لی، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے اگلے 3 سال تک شادی کی تکمیل نہیں کی۔ یعنی خدیجہ کے بعد آپ کی اگلی بیوی سودا تھی۔ سودا کا پورا نام سودا بنت زمع ابن قیس ابن عبد الشمس تھا۔ سودا کے پہلے خاوند السکران ابن عمر تھے جو سہیل ابن عمر کے بھائی تھے۔ السکران حبشہ ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ یا تو السکران حبشہ میں انتقال کر گئے تھے یا حبشہ سے واپسی کے فوراً بعد انتقال کر گئے تھے۔ یہ ان چند صحابہ میں شامل تھے جو مکی دور میں انتقال کر گئے تھے۔ جب سودا نے اسلام قبول کیا تو ان کے خاندان نے انہیں اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح مکہ میں آپ کی کفالت کے لیے کوئی نہ تھا۔ رسول اللہ کو ان سے ہمدردی ہوئی اور آپ نے ان سے شادی کر لی۔ شاید دعوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں یہ شادی ہوئی۔ سودا رسول اللہ کی تمام بیویوں میں سے سب سے بڑی عمر کی تھی۔ ان کی ایگزیکٹ عمر کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ عمر میں تمام بیویوں سے بڑی تھیں۔ وہ بڑے قد کاٹ کی عورت تھی اور آہستہ چلتی تھی۔ ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود یہ ہمیں بتایا ہے۔ سودا کہتی ہیں حجۃ الوداع کے دن میں نے رسول اللہ سے مزدلفہ سے جلدی جانے کی اجازت مانگی کیونکہ وہ بہت آہستہ چلتی تھی، بڑے قد کاٹ کی عورت تھی۔ انہوں نے اجازت چاہی تاکہ ہجوم سے بچا جائے اور مکہ باقی ہجوم سے پہلے پہنچا جائے۔ اس طرح ابن عباس کو ایک چھوٹے قافلے کے ساتھ سودا کو لے کر جانے کے لیے بھیجا گیا تاکہ ہجوم سے پہلے انہیں مکہ پہنچایا جائے۔ اس سے ہم ایک فک پوزیشن حاصل کرتے ہیں کہ حج میں مزدلفہ کی رات میں اگر کسی کی ضرورت ہو تو وہ مزدلفہ سے جلدی مکہ کے لیے جا سکتا ہے، جیسے بوڑھے، کمزور اور وہ لوگ جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں سودا رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں بڑی تھیں، انہیں چلنے میں دقت پیش آتی تھی، تو انہیں جلدی مزدلفہ سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ مدنی دور میں ہجرت کے 6 یا 7ویں سال سودا کو ایسا لگا کہ شاید رسول اللہ انہیں طلاق دے دیں، تو انہوں نے اپنی مرضی سے رسول اللہ سے بات کی کہ سودا نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی دوسری بیویوں سے کوئی جیلسی نہیں ہے،
مطلب میری عمر اب اس طرح کی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہی ہونا چاہتی ہوں تاکہ آخرت میں آپ کی بیوی کے طور پر اٹھائی جائیں تو میری رات لے لیں اور عائشہ کو دے دیں۔ اس طرح سودا نے اپنے حصے کی رات رضاکارانہ طور پر عائشہ کو دے دی۔ وہ جانتی تھیں کہ رسول اللہ اس سے خوش ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سودا نے ایسا کیا تو اللہ نے سورۃ النساء کی یہ آیت نازل کی، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ یقینی طور پر یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تمام بیویوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی عورت محسوس کرے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہا جیسا وہ چاہتی ہے تو وہ اس سے بات کر سکتی ہے۔ دونوں میاں بیوی رضامندی سے شرائط طے کر سکتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں صلح بہتر ہے۔ یہ شرائط اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدیجہ کے بعد عائشہ رسول اللہ کی پسندیدہ بیوی تھیں۔ آپ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہ کر سکتے تھے کیونکہ آپ تمام بیویوں سے منصفانہ سلوک کرتے تھے۔ یہ ایسے ہوا جیسے اللہ نے اپنے رسول کے لیے چاہا کہ ایک بیوی جس کو اپنے حصے کی رات کی ضرورت نہ تھی تو انہوں نے اپنی رضامندی سے آپ کو یہ رات تحفہ کر دی۔ یہ ایسے تھا جیسے اللہ نے آپ کو عائشہ کے ساتھ ڈبل وقت گزارنے کا تحفہ دیا۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نسبتاً جلدی عمر ابن خطاب کے دور میں فوت ہوئیں۔ انہیں جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ رسول اللہ کی خدیجہ کے بعد دوسری بیوی تھیں۔ اس کا ہم اب اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ سیرت میں پہلے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ شادی مکی دور میں ہوئی تھی۔ سودا کی رسول اللہ سے شادی خدیجہ کی وفات کے شاید 6 مہینے بعد ہوئی۔ جہاں تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق ہے، ان کے بارے میں صرف ایک پارٹ میں بات کرنا ممکن نہیں، ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ عائشہ کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک عورت کو اٹھا کے آ رہا ہے۔ عورت پردے میں تھی۔ فرشتے نے کہا یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ آپ نے اس عورت کا پردہ ہٹایا تو وہ عائشہ تھیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا، اور پورا ہوا کہ عائشہ آپ کی تیسری بیوی بنی۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ عائشہ سے نکاح مکہ میں ہوا جبکہ شادی کی تکمیل ہجرت کے دوسرے سال مدینہ میں ہوئی۔ رسول اللہ نے چوتھی شادی حفصہ بنت عمر سے کی۔ حفصہ سے آپ کی شادی بالکل اسی وقت ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے ہمیں اس شادی کی اس وقت بات کرنی چاہیے۔ زیادہ امکان ہے کہ حفصہ دعوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ حفصہ کی شادی بہت جلدی ہوئی تھی، شاید 11 یا 12 سال کی عمر میں۔ حفصہ کی شادی ابتدائی اسلام قبول کرنے والے خنیس ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ حفصہ نے اپنے خاوند خنیس کے ساتھ حبشہ ہجرت کی۔ خنیس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں زیادہ ذکر نہیں ہے۔ خنیس کی جلد وفات ہو گئی تھی جس وجہ سے حفصہ بیوہ ہو گئی تھی۔ خنیس نے بدر اور احد دونوں میں حصہ لیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خنیس بہت خوش قسمت صحابی تھے جنہوں نے دونوں بدر اور احد میں حصہ لیا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مٹھی بھر مہاجرین صحابہ تھے جنہوں نے بدر اور احد دونوں میں حصہ لیا تھا۔ تقریباً 70 صحابہ ایسے ہوں گے جو صحابہ کی ایلیٹ تھے۔
خنیس جنگ احد میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں واپس مدینہ اٹھا کر لایا گیا۔ احد کے فوراً بعد انہی زخموں کی وجہ سے خنیس شہید ہو گئے تھے۔ بنیادی طور پر خنیس احد میں شہید ہو گئے تھے۔ وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے بلکہ میدان جنگ میں آنے والے زخموں کی وجہ سے شہید ہوئے تھے۔ اس سے حفصہ شدید صدمے کا شکار ہوئیں۔ وہ نوعمر تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 19 سے 20 سال تھی۔ وہ بہت دردمند اور اکیلی تھی کہ انہوں نے ابھی اپنے خاوند کو کھویا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ نوجوانی کی پرائم پر تھیں۔ ان کے والد عمر ابن خطاب اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھے اور وہ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ جب حفصہ کی عدت ختم ہوئی تو عمر عثمان ابن عفان کے پاس گئے۔ انہوں نے عثمان سے بات کی کہ عثمان، تمہارا حفصہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یقینی طور پر جب باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے بات کرتا ہے تو وہ شادی کا پیغام ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اس وقت شادی کا پیغام بھیجا جاتا تھا کہ ولی لڑکی کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈتا تھا اور بنیادی طور پر اسے شادی کی پیشکش کی جاتی تھی۔ اس وقت عام طریقہ یہی تھا۔ دوسرے طریقے کی بھی اجازت ہے کہ مرد لڑکی کے ولی کے پاس آئے اور کہے کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے عمر عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ عثمان، تمہارا حفصہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسا کہ ہم سیرت میں ذکر کر چکے ہیں کہ عثمان کی پہلی بیوی رسول اللہ کی بیٹی تھیں جن کا بدر کے دوران انتقال ہو گیا تھا، اور عثمان نے ابھی تک دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ عمر عثمان کے پاس آئے اور حفصہ سے شادی کی آفر کی۔ عثمان اس پر خاموش رہے کہ مجھے اس بارے میں سوچنے دیجیے۔ کچھ دنوں بعد عثمان عمر کے پاس آئے اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں ایک خفیہ بات تھی جسے وہ عمر کو نہیں بتا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا خیال ہے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر عمر بہت افسردہ ہوئے کیونکہ عمر کے نزدیک یہ ان کی اور ان کی بیٹی کی ریجیکشن تھی۔ یہ عثمان تھے جو نوبل تھے، قریشی تھے، مالدار تھے۔ اس وقت عمر اپنی بیٹی کے لیے رشتے میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے وہ سب عثمان میں تھیں۔ عثمان کی اس وقت کوئی بیوی بھی نہ تھی، مطلب کہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ عمر کے نزدیک اس کا مطلب یہی تھا کہ عثمان ان کی بیٹی کو پسند نہیں کرتے۔ اس بات نے عمر کو تکلیف پہنچائی۔ عمر نے اس کو برداشت کیا اور ابو بکر کے پاس چلے گئے۔ ابو بکر شادی شدہ تھے، لیکن عمر اپنی بیٹی کے لیے ایک نوبل شوہر کی تلاش میں تھے۔ اس کے لیے چاہے ان کی بیٹی کو دوسری بیوی بننا پڑے۔ تو عمر ابو بکر کے پاس گئے تو انہوں نے وہی بات پھر کی کہ تمہارا حفصہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جانا پہچانا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس پر ابو بکر بالکل خاموش رہے۔ کچھ ایسی بات تھی جو وہ عمر کو نہیں بتا سکتے تھے۔ ابو بکر نے عمر سے کہا، مجھے اس بارے میں سوچنے دیجیے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک ابو بکر نے جواب تک نہ دیا۔ انہیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ عمر کو کیا بتائیں۔ ابو بکر کے جواب نہ دینے پر عمر نے کہا، یہ میرے لیے عثمان سے زیادہ تکلیف دہ تھا کہ انہیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور کچھ روایات کے مطابق عمر رسول اللہ کے پاس عثمان اور ابو بکر کے سلوک کی شکایت کرنے بھی گئے کہ انہوں نے حفصہ کو مسترد کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے عمر سے کہا، حفصہ کی شادی جس بندے سے ہوگی وہ عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان کی شادی جس عورت سے ہوگی
وہ حفصہ سے بہتر ہوگی۔ رسول اللہ کے پاس پلان تھا، عمر کو ابھی بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کا کیا مطلب ہے، حتیٰ کہ آخر کار رسول اللہ کی جانب سے براہ راست حفصہ کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا گیا کہ وہ حفصہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یقینی طور پر عثمان کی شادی رسول اللہ کی صاحبزادی سے ہوئی۔ اس کے بعد ابو بکر عمر کے پاس آئے اور معذرت کی کہ شاید آپ کو برا لگا کہ جب میں نے آپ کو جواب نہ دیا۔ عمر نے کہا بالکل مجھے اچھا نہیں لگا۔ ابو بکر نے کہا رسول اللہ نے حفصہ کا ہم سے ذکر کیا تھا اور میں ان کی خفیہ بات کا آپ کو نہ بتا سکتا تھا، اس لیے یہ سب ہوا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ اس کے باوجود کہ وہ کون تھے، وہ اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ ضرور لیتے تھے کہ تمہارا حفصہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ میری بیوی ہو۔ رسول اللہ نے دونوں ابو بکر اور عثمان سے یہ پوچھا، اس لیے دونوں کو یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ عمر سے کیا کہیں، تو انہیں عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ابو بکر نے عمر سے کہا کہ اگر رسول اللہ کا ارادہ ان سے شادی کا نہ ہوتا تو میں یہ شادی قبول کر لیتا۔ اس سے حفصہ کا سٹیٹس پتہ چلتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی دوسری بیویوں میں حفصہ سے میرا مقابلہ ہوتا تھا۔ عائشہ اور حفصہ میں اپنے والد کی خصلتیں تھیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی تھی، کیونکہ حفصہ اتنی ہی دلیر تھیں جتنی عائشہ، ان کی عمر عائشہ ہی کی طرح تھی۔ شادی کے وقت حفصہ کی عمر 19 یا 20 سال تھی۔ ان کی زبان اور عقل اپنے والد عمر کی طرح تھی۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ اور حفصہ کے درمیان کچھ مسائل ہوئے تو اللہ کے رسول نے یا تو انہیں طلاق دینے کا سوچا یا ایک روایت کے مطابق انہیں ایک طلاق دے دی، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا انہیں طلاق نہ دے کہ وہ صوامہ قوامہ ہیں، یہ وہ ہیں ہر وقت روزے رکھتی ہیں اور نمازیں پڑھتی ہیں اور وہ جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ تو رسول اللہ نے حفصہ سے رجوع کر لیا، انہیں واپس لے لیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس معاملے میں مداخلت کی اور کہا نہیں، آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور رسول اللہ سے کہا انہیں واپس لیں۔ جو بھی مسائل ہیں جو کہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ عمر کی بیٹی تھی۔ ہمیں ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن آخر کار کچھ مسائل ہوئے اور یا تو آپ نے حفصہ کو طلاق دینے کا سوچا یا ایک طلاق دی۔ جبرائیل آ گئے اور کہا نہیں، آپ طلاق نہیں دیں گے، انہیں برداشت کریں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم میں سے جس کے بھی اپنی بیویوں سے اختلاف ہیں یا بیویوں کے اپنے خامدوں سے اختلاف ہے، انہیں ان کے مسائل کے بجائے اپنے پارٹنر کا ایمان اور تقوی دیکھنا چاہیے۔ یہ تیز زبان یا اور مسائل سے بہت زیادہ اہم ہے۔ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام نے حفصہ کے متعلق کیا کہا، صوامہ قوامہ۔ یہاں حفصہ کی پرہیزگاری اور تقوی نے ان کی شادی شدہ زندگی بچا لی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ان کا گھر میں تنازع ہوا، جس وجہ سے حفصہ گھر میں بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ اس دوران عمر ابن خطاب آئے اور انہوں نے حفصہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ انہیں سمجھ لگ گئی کہ پھر کچھ مسئلہ ہوا ہے۔ یقینی طور پر وہ رسول اللہ کے خلاف اپنی بیٹی کا ساتھ نہ دے سکتے تھے۔ عمر نے کہا شاید تمہاری رسول اللہ کے ساتھ پھر کوئی تلخی ہوئی ہے، واللہ اگر آپ نے پھر تمہیں طلاق دے دی تو میں پوری زندگی تم سے بات نہ کروں گا۔
کہ اگر رسول اللہ نے تمہیں پھر طلاق دے دی تو میں کیسے زندہ رہوں گا؟ بہتر ہوگا کہ تم ان سے صلح کرو۔ حتیٰ کہ اس معاملے میں ایک باپ بھی اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے عمر نے کہا، تم نے جو بھی کیا ہے جاؤ اور آپ سے صلح کرو۔ حفصہ ان چند خواتین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ کے وقت میں لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ جب عمر شہید ہوئے جنہیں خنجر مارا گیا تھا، عمر نے خنجر لگنے کے بعد 6 لوگوں میں سے اگلے خلیفہ کو چننے کا حکم دیا تھا۔ جب عمر شہید ہوئے اور ابھی تک اگلے خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوا تھا تو مصحف جو ابو بکر کے دور میں لکھی گئی تھی وہ پہلی مصحف عمر نے لی تھی کیونکہ وہ خلیفہ تھے۔ جب عمر شہید ہوئے اور اگلے خلیفہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے تھے تو حفصہ نے وہ مصحف لے لی۔ یہ اسلام کی پہلی مصحف تھی جو ابو بکر کے وقت میں لکھی گئی تھی۔ پھر عثمان کے دور میں اس کو کاپی کیا گیا تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد اگلے خلیفہ کی غیر موجودگی میں حفصہ نے وہ مصحف لے لی کیونکہ وہ وارث تھیں۔ حفصہ نے اپنی وفات تک وہ مصحف اپنے پاس رکھی۔ جب عثمان کے دور میں مصحف کو کاپی کیا گیا ان کو حفصہ سے وہ مصحف لینی پڑی۔ پھر وہ مصحف کاپی کر کے تمام مسلمان علاقوں میں بھیجی گئی۔ حفصہ نے وہ مصحف اپنی وفات تک اپنے پاس رکھی۔ حفصہ 41 یا 45 ہجری میں فوت ہوئیں۔ اگر وہ 45 ہجری میں فوت ہوئیں تو کہا جاتا ہے کہ مروان ابن حکم جو اس وقت کے گورنر تھے انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ حفصہ بنت عمر تھیں۔ رسول اللہ کی اگلی بیوی جن کی شادی اسی وقت کے دوران ہوئی وہ زینب بنت خزیمہ الہلالیہ تھیں۔ ان کے بارے میں ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کی واحد بیوی تھیں جو مدینہ میں فوت ہوئیں۔ رسول اللہ کی زندگی میں ان کی صرف 2 بیویاں فوت ہوئی تھیں۔ ان میں پہلی خدیجہ جبکہ دوسری زینب بنت خزیمہ تھی۔ یہ بنو ہلال سے تھیں، قریشی نہیں تھیں۔ بنو ہلال نجد کا ایک قبیلہ تھا۔ کیونکہ وہ جلد فوت ہو گئی تھیں اور وہ رسول اللہ کے ساتھ 1 سال سے بھی کم رہیں، کچھ کے نزدیک 3 ماہ، کچھ کے نزدیک 5 ماہ، جبکہ کچھ کے نزدیک 8 ماہ سے متعلق بھی روایات ہیں۔ اسی لیے ان کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ان کے آباء و اجداد مکہ سے نہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مکہ میں کیسے آئیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی شادی طفیل ابن حارث ابن عبد المطلب سے ہوئی تھی جو رسول اللہ کے کزن تھے۔ یہ دور جہلیت کی بات ہے۔ طفیل ابن حارث نے زینب بنت خزیمہ کو طلاق دی تو عبیدہ ابن حارث نے ان سے شادی کر لی۔ عبیدہ ابن حارث ان 3 افراد میں تھے جنہوں نے جنگ بدر میں مبارزہ کیا تھا۔ یاد رہے مبارزہ میں مسلمانوں کی طرف سے حمزہ، علی اور عبیدہ ابن حارث تھے۔ ان میں عبیدہ ابن حارث سب سے بڑی عمر کے تھے اور وہی شہید ہوئے تھے۔ اس کا سیرت میں ذکر ہو چکا ہے۔ جب عبیدہ ابن حارث کو عتبہ ابن ربیعہ نے زخمی کر دیا تھا پھر علی اور حمزہ ان کی مدد کے لیے آئے تھے۔ بدر سے واپس جاتے ہوئے راستے میں ان کی شہادت ہو گئی تھی کیونکہ ان کی ٹانگ مکمل طور پر کٹ گئی تھی۔ یہ وہ عبیدہ ابن حارث تھے جن کی شادی زینب بنت خزیمہ سے ہوئی تھی۔ زینب کی مکہ اور مدینہ میں کوئی فیملی نہ تھی۔ وہ ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں کیونکہ وہ غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھتی تھیں۔
وہ بہت سخی تھیں، حتیٰ کہ دور جہلیت میں بھی وہ ام المساکین کے نام سے مشہور تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کی کنیت ام المساکین تھی۔ جب ان کے شوہر عبیدہ ابن حارث فوت ہوئے تو رسول اللہ نے ان سے شادی کی۔ اس شادی کی ایگزیکٹ تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے، شاید 3 ہجری کو یہ شادی ہوئی۔ رسول اللہ کی زینب بنت خزیمہ سے شادی حفصہ کے بعد ہوئی۔ اس کے علاوہ تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے، صرف یہ پتہ ہے کہ ان کا خاندان مکہ یا مدینہ میں نہیں تھا۔ واضح طور پر یہی وجہ تھی کہ ان کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہ تھا، تو رسول اللہ نے ان سے شادی کر لی۔ وہ شادی کے بعد چند ماہ زندہ رہیں۔ ان کی وفات 4 ہجری کو ربیع الاول میں ہوئی۔ وہ مدینہ میں فوت ہونے والی رسول اللہ کی واحد بیوی تھیں اور آپ کی زندگی میں فوت ہونے والی خدیجہ کے بعد دوسری بیوی تھی۔ وہ پہلی بیوی تھی جو جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ اگر آج بھی بقیع الغرقد قبرستان جایا جائے تو رسول اللہ کی تمام 9 بیویاں کی وہاں ایک ایک کر کے قبریں ہیں، اور پہلی قبر زینب بنت خزیمہ کی ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے مدینہ میں فوت ہوئی تھیں۔ جہاں تک خدیجہ کا تعلق ہے وہ مکہ میں ہجون کے مقام پر دفن ہیں۔ ویسے زینب بنت خزیمہ کی والدہ کی بہت دلچسپ کہانی ہے۔ تاریخ کی کچھ کتابوں میں ہے کہ زینب بنت خزیمہ کی والدہ انسانی تاریخ میں سب سے عظیم سانس تھی۔ کیسے؟ ان کی 5 بیٹیاں تھیں۔ زینب بنت خزیمہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی۔ ان کی 5 بیٹیوں کی شادی مشہور افراد سے ہوئی۔ ان 5 میں سے 2 کی شادی رسول اللہ سے ہوئی اور وہ امہات المومنین بنی، کہ زینب کی سوتیلی بہن جن کی بعد میں جا کر رسول اللہ سے شادی ہوگی، ان کا نام میمونہ بنت الحارث تھا۔ میمونہ اور زینب کے مختلف باپ تھے، لیکن ان کی ماں ایک تھی۔ اس طرح میمونہ اور زینب بہنیں تھیں۔ زینب کی عمر بڑی تھی۔ دونوں کی شادی مختلف وقت میں رسول اللہ سے ہوئی تھی۔ یہ 2 بیٹیاں تھیں۔ تیسری بیٹی ام الفضل بنت الحارث تھی، جو عباس کی بیوی تھی۔ ام الفضل نے الفضل اور عبداللہ ابن عباس کو پیدا کیا، جو مشہور صحابہ تھے۔ ام الفضل رسول اللہ کی چچی تھیں۔ ام الفضل کا نام لبابہ تھا۔ ام الفضل ان کی کنیت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی چھوٹی بہن جن کا نام لبابہ الصغریٰ تھا، لبابہ الصغریٰ کی شادی الولید المغیرہ سے ہوئی تھی، جو بنی مخزوم کا سردار تھا، اور ان کا بیٹا خالد ابن ولید تھا۔ ویسے خالد ابن ولید اور عبداللہ ابن عباس خالہ زاد بھائی تھے۔ میمونہ ان کی خالہ تھیں، کیونکہ خالد بن ولید اور عبداللہ ابن عباس کی والدہ میمونہ کی بہنیں تھیں۔ زینب بنت خزیمہ کی والدہ کی 5ویں بیٹی مشہور صحابیہ تھیں، جن کا نام اسماء بنت حمیس تھا۔ اسماء بنت حمیس کی شادی جعفر بن ابی طالب سے ہوئی تھی۔ جعفر کی شہادت کے بعد وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ وہ تھیں جب جعفر کی شہادت ہوئی تو رسول اللہ ان کے گھر آئے، انہیں تسلی دی اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کی، جو جعفر کی موت کے بعد یتیم ہو گئے تھے۔ رسول اللہ نے اسماء بنت حمیس سے کہا، میرے بھائی کی شہادت پر نہ رو، یہ بچے میرے بچے ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ آپ نے جعفر کو اپنا بھائی کہا۔ یہ اسماء بنت حمیس تھیں، جنہوں نے بہت سی احادیث بھی روایت کی ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے اور شادی نہیں کی۔ پھر رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر کی خلافت میں ابو بکر نے انہیں شادی کا پیغام بھجوایا اور ان سے شادی کی۔ اس کے چند ماہ بعد ابو بکر کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ابو بکر کی وفات ہوئی تو اسماء بنت حمیس ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی، تو اسماء نے ابو بکر کی وفات کے بعد ان کا بیٹا پیدا کیا،
جن کا نام محمد بن ابی بکر تھا۔ ابو بکر کی وفات کے بعد اسماء بنت امیس کی شادی علی ابن ابی طالب سے ہوئی، جو جعفر ابن ابی طالب کے چھوٹے بھائی تھے۔ انہوں نے علی کو بھی بیٹے دیے۔ اسماء بنت امیس کے جعفر اور ابو بکر سے بھی بیٹے تھے۔ اسماء بنت امیس کی چھوٹی بہن سلمہ بنت امیس، سیرت کے پچھلے پارٹس میں ہم سے غلطی ہوئی، جہاں ہم نے کہا تھا کہ حمزہ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کی اولاد نہ تھی۔ یہ غلط تھا، جس کی درستگی ضروری ہے۔ حمزہ کی اولاد تھی، ان کی بیٹی تھی۔ اس بیٹی کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ میں یہ بحث ہوئی کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ وہ حمزہ کی یتیم تھی۔ حمزہ کی شادی سلمہ بنت حمیس سے ہوئی تھی۔ ان دونوں سے عمارہ بنت حمزہ پیدا ہوئی، اور عمارہ چھوٹی لڑکی تھی۔ جب رسول اللہ صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کے لیے مکہ گئے، جب مسلمان مکہ سے واپس جانے لگے تو عمارہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئیں۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتی تھیں۔ علی، جعفر اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ عمارہ کی کفالت کون کرے گا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ عمارہ کی وہ کفالت کرے۔ اس اختلاف کے بعد انہیں رسول اللہ کے پاس جانا پڑا کہ وہ فیصلہ کرے کہ عمارہ کس کے ساتھ جائے گی، کیونکہ عمارہ حمزہ کی اولاد تھی اور ہر کسی کو عمارہ سے ہمدردی تھی کہ وہ ان کی کفالت کرے اور دیکھ بھال کرے۔ بالآخر رسول اللہ نے عمارہ کی کفالت کی ذمہ داری جعفر کو دی، کیونکہ جعفر کی بیوی عمارہ کی خالہ تھی۔ جعفر کی بیوی اسماء بنت امیس تھی، جبکہ حمزہ کی بیوی سلمہ بنت امیس تھی۔ عمارہ اس وقت چھوٹی لڑکی تھی، وہ بالغ نہیں تھی۔ مسلمانوں کی مکہ سے واپسی پر وہ روتے ہوئے آئیں۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتی تھیں، مکہ کے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ اس وقت رسول اللہ کو مداخلت کرنی پڑی۔ آپ نے علی اور زید کو تسلی دی اور کہا، میں عمارہ کو تمہیں دیتا ہوں اے جعفر، کیونکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ تم نے عمارہ کی خالہ سے شادی کی ہے، اس لیے عمارہ کی کفالت کا حق تمہیں زیادہ ہے۔ یہ زینب بنت خزیمہ الہلالیہ تھیں، جو رسول اللہ کی زندگی میں انتقال کر گئی تھیں۔ ہم رسول اللہ کی ایک اور بیوی کا ذکر کریں گے، جن کی شادی چند ماہ بعد ہوگی، لیکن ہم وہاں نہیں رکیں گے، اس لیے ابھی ان کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ کی اگلی بیوی کا نام ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ المخزومیہ تھا۔ ام سلمہ ان کی کنیت تھی، جبکہ ان کا نام ہند تھا۔ یہ ابو امیہ المخزومیہ کی بیٹی تھی اور قریشی تھیں۔ ام سلمہ رسول اللہ کی بیویوں میں جانا پہچانا نام ہے۔ ہم نے ان کا ذکر جنگ احد میں کیا تھا کہ یہ ان خواتین میں سے تھیں جو پانی اپنے سر پر رکھ کر میدان جنگ میں بھاگ رہی تھیں تاکہ زخمیوں کو پلایا جائے۔ جب جنگ احد پیش آئی تو ان کے خاوند ابو سلمہ زندہ تھے، تو یقینی طور پر ان کی رسول اللہ سے شادی احد کے بعد ہوئی۔ ام سلمہ کے خاوند ابو سلمہ، جن کا نام عبداللہ ابن عبد الاسد تھا۔ ابو سلمہ ماں کی طرف سے رسول اللہ کے کزن تھے۔ ام سلمہ نے دونوں ہجرتیں کی۔ دونوں ہجرتیں کم ہی خواتین نے کی ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ کی متعدد بیویوں نے ہجرت کی۔ آپ کی بیویوں کی اسلام کے لیے جدوجہد کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے ان کو چنا کیونکہ وہ اس قابل تھیں۔ ام سلمہ نے دونوں ہجرتیں کی۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ ام سلمہ کے خاوند ابو سلمہ اپنے اخلاق اور نرم رویے کی وجہ سے مشہور تھے۔ دونوں میاں بیوی کا بہت مضبوط رشتہ تھا۔ جنگ احد میں ابو سلمہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں اٹھا کر واپس لایا گیا۔ وہ احد میں آئے زخموں سے بہتر ہوئے تھے، لیکن مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو سکے۔
وہ ان زخموں کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ابو سلمہ جنگ احد کے فوراً بعد فوت نہیں ہوئے تھے، بلکہ احد کے چند ماہ بعد فوت ہوئے تھے۔ ان کے زخم بہتر ہوئے لیکن مکمل طور پر بھر نہ سکے، اس لیے جنگ احد کے چند ماہ بعد وہ فوت ہوئے۔ جب ابو سلمہ بستر مرگ پر تھے تو سلمہ ان کے پاس آئیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں میں کتنا پیار تھا۔ سلمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی جنتی شخص فوت ہو جائے اور اس کی بیوی دوبارہ شادی نہ کرے تو وہ مرنے کے بعد آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ مطلب اگر آپ کی وفات کے بعد میں شادی نہ کروں تو مرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ پھر انہیں تسلی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر جنتی عورت فوت ہو جائے اور اس کا شوہر دوبارہ شادی نہ کرے تو وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ لیکن یہاں ابو سلمہ فوت ہو رہے تھے، سلمہ نہیں، تو سلمہ نے کہا چلو ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی فوت ہو گیا تو دوسرا شادی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، ان کے آداب دیکھیں کہ ان کے شوہر مر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ چلو دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ وعدہ سلمہ کو نبھانا تھا، ابو سلمہ کو نہیں، کیونکہ وہ مر رہے تھے۔ تو وہ ابو سلمہ کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے بعد شادی نہیں کروں گی۔ یہ سلمہ کا اپنے شوہر کو تسلی دینے کا طریقہ تھا۔ اس پر ابو سلمہ نے کہا کیا تم میری بات مانو گی؟ سلمہ نے کہا جی ہاں، میں نے کبھی بھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ تو ابو سلمہ نے کہا میرے مرنے کے بعد کسی سے شادی کر لینا، میں نہیں چاہتا کہ تم اکیلی رہو۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور کہا اے اللہ سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند دے جو اس کا خیال رکھے اور کبھی بھی انہیں پریشان نہ کرے اور نقصان نہ پہنچائے۔ سبحان اللہ، ابو سلمہ نے بستر مرگ پر یہ دعا کی۔ سبحان اللہ، کیا خاوند ہیں! وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلمہ باقی زندگی خاوند کے بغیر گزاریں، ان کے آگے بہت زندگی تھی، وہ کیوں اکیلی رہیں؟ تو انہوں نے سلمہ سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو کسی سے شادی کر لینا، اکیلی نہ رہنا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں مجھ سے بہتر خاوند دے۔ سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دن میرے خاوند بڑے خوش گھر آئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے بڑی خوبصورت حدیث سنی ہے۔ سلمہ نے کہا کیا؟ ابو سلمہ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو یہ کہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت کا بدلہ دے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ تو ابو سلمہ اپنی بیوی سلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو کوئی اللہ سے یہ دعا کرے گا اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرے گا جو اس سے لی گئی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی ابو سلمہ فوت ہوئے مجھے رسول اللہ کی یہ حدیث یاد آئی تو میں نے یہ دعا کی، لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ کہہ رہی ہیں لیکن اندر سے سوچ رہی ہیں کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ اللہ نے یہ سلمہ کو ان کے خاوند کے ذریعے بتایا۔ اگر اللہ چاہتے تو وہ رسول اللہ سے یہ براہ راست سن سکتی تھیں، اگر اللہ چاہتے تو وہ کسی صحابیہ سے یہ حدیث سن سکتی تھیں، لیکن ان کے خاوند یہ حدیث ان کو بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدر تھی۔ ابو سلمہ کتنے عظیم تھے اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد پہلے شخص جنہوں نے سلمہ کو شادی کا پیغام بھجوایا وہ ابو بکر تھے
ان کی عدت کے خاتمے کے بعد ابو بکر نے انہیں شادی کا پیغام بھجوایا۔ ام سلمہ نے ابو بکر کے پیغام کو رد کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو سلمہ کا درجہ ام سلمہ کے نزدیک کتنا بلند تھا کہ انہوں نے ابو بکر تک کو رد کر دیا۔ تو کچھ وقت کے بعد رسول اللہ نے ام سلمہ کو پروپوز کیا۔ رسول اللہ ان کے گھر آئے اور انہیں براہ راست پروپوز کیا۔ سبحان اللہ! ام سلمہ کی حکمت دیکھیے۔ ام سلمہ اپنی حکمت کی وجہ سے جانی جاتی تھیں۔ یہ رسول اللہ کی بیویوں میں عقل مند ترین تھیں۔ ان کا نسب اعلیٰ تھا۔ وہ مخزومیہ تھیں۔ وہ قریش کے سینئر لوگوں میں سے ایک کی بیٹی تھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کے عرب نسب کی قدر کرتے تھے۔ ام سلمہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی جانی جاتی تھیں۔ تو رسول اللہ نے ام سلمہ کو پروپوز کیا۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کو بھی انہوں نے فوری طور پر ہاں نہیں کی؟ ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں کیسے خوش نہ ہوں کہ آپ نے مجھ میں دلچسپی دکھائی۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، میں وہ عورت ہوں جس میں غیرت ہے، یعنی جیلسی ہے، خصوصی طور پر جیسا ان کا رشتہ ابو سلمہ کے ساتھ تھا، ان میں غیرت تھی۔ ام سلمہ نے کہا، آپ کی پہلے بھی بیویاں ہیں، مجھے فکر ہے کہ وہ جیلسی کام کرے گی جو آپ کو ناراض کرے گی، جو پھر اللہ کو ناراض کرے گی۔ سبحان اللہ! کہ میں پریشان ہوں کہ میری غیرت کی وجہ سے میں بالآخر اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں۔ رسول اللہ نے کہا، یہ نمبر 1 ہے۔ دوسری کیا ہے؟ ام سلمہ نے کہا کہ دوسری یہ ہے کہ میں ایسی عورت ہوں جس کی عمر ڈل رہی ہے، میں اب جوان نہیں رہی۔ رسول اللہ کی بیویوں میں عائشہ اور حفصہ تھیں جو نوجوان تھیں۔ ام سلمہ کی اس وقت عمر تقریباً 35 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا، میں وہ عورت ہوں جس کی عمر ڈل رہی ہے۔ رسول اللہ نے کہا، یہ دوسری ہے۔ تیسری کیا ہے؟ ام سلمہ نے کہا، میں وہ عورت ہوں جس کی فیملی ہے۔ ان کے ابو سلمہ سے 4 بچے تھے۔ میری فیملی ہے، میری جس سے شادی ہوگی انہیں ان کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ رسول اللہ نے کہا، جہاں تک تمہاری غیرت کا تعلق ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا وہ تمہارے دل سے نکال دی جائے گی۔ اور پھر رسول اللہ کا مذاق دیکھیے۔ رسول اللہ نے کہا، جہاں تک آپ کی عمر کا تعلق ہے، میں آپ کی طرح ہی کی مصیبت میں مبتلا ہوں، یعنی میری عمر بھی ڈل رہی ہے۔ رسول اللہ کے ادب اور مذاق کو نوٹس کریں کہ میں بھی اسی مصیبت میں مبتلا ہوں، اور جہاں تک آپ کے اہل و عیال کا تعلق ہے، وہ میرے اہل و عیال ہیں۔ سبحان اللہ! کیا خوبصورت پروپوزل تھا۔ جب یہ تمام چیزیں واضح ہو گئیں تو ام سلمہ سے رسول اللہ کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی 4 ہجری شوال یا رمضان میں ہوئی۔ ام سلمہ کے بارے میں حدیبیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب رسول اللہ کے سامنے غیر یقینی صورتحال تھی اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں، صحابہ اریٹیٹ تھے جو کچھ قریش کے ساتھ معاہدے میں طے ہوا تھا۔ ام سلمہ وہ تھیں جنہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، ان سے بات چیت نہ کریں، جائیں اور اپنا سر منڈوا لیں، انہیں دیکھنے دیجئے اور وہ آپ کی پیروی کریں گے۔ اس سے ام سلمہ کی عقل اور حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ تمام اریٹیٹڈ ہیں، اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کی پیروی کریں گے۔ تو آپ نے ام سلمہ کا مشورہ مانا۔ کچھ کہے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو بلایا اور حدیبیہ میں اپنا سر منڈوا لیا۔ جب صحابہ نے رسول اللہ کو سر منڈواتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ایک دوسرے کے بال کاٹنے لگے۔
یہ ام سلمہ تھیں. ان کی نسبتاً لمبی زندگی تھی. وہ 59 ہجری میں فوت ہوئیں. ان کی عمر اس وقت 80 سال سے زیادہ تھی. ابو ہریرہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور یہ جنت البقیع میں دفنائی گئیں. ام سلمہ رسول اللہ کی چھٹی بیوی تھی، لیکن اس وقت چوتھی بیوی تھی، کیونکہ 2 کی وفات ہو چکی تھی، جن میں ایک خدیجہ جبکہ دوسری زینب بنت خزیمہ تھی. اب ہم واپس سیرت کے ایونٹس کا ذکر کریں گے، جن میں جنگ احد کے دوسرے حصے کی بات کریں گے. جب جنگ احد کے آخر میں ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم آج سے ٹھیک 1 سال بعد پھر ملیں گے، مسلمانوں نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا. یہ ہجرت کا 4تھا سال ہے. 4 ہجری شعبان کے مہینے میں رسول اللہ 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے. آپ بدر کے میدانوں میں خیمہ زن ہوئے، کیونکہ احد میں ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم بدر میں ملیں گے. بدر کے بڑے میدان تھے جو جنگ کے لیے آسان جگہ تھی. رسول اللہ وہاں 1 ہفتے سے زیادہ خیمہ زن رہے اور مخالف آرمی کے آنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی آرمی نہ آئی. آپ نے علی ابن ابی طالب کو جھنڈا پکڑنے کی ذمہ داری دی. یہ ظاہر کرتا ہے کہ قریش اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے اور وہ آرمی لے کر بدر نہ پہنچے. ہوا یوں کہ قریش نے 2000 افراد پر مشتمل آرمی اکٹھی کی، لیکن ہاف ہارٹڈ تھے. ان کے پاس ایمان اور جذبہ نہ تھا جو مسلمانوں کے پاس تھا. انہوں نے مکہ سے باہر تک مارچ کیا، لیکن ان میں اختلاف تھا اور بحث ہو رہی تھی، حتیٰ کہ آخر کار انہوں نے بدر نہ جانے کا فیصلہ کیا اور واپس مکہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ سال مشکل تھا، قحط کا سال تھا، بارش بہت کم ہوئی، ہمیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے اور غلہ جمع کرنا ہے. مسلمانوں نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ وہ تو انتظار کر رہے تھے. یہ ایک دفعہ پھر ایمان اور کفر کی حقیقت بیان کرتا ہے. تو قریش نے کہا کہ ہم اگلے سال آئیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب لہر تبدیل ہو رہی ہے. مسلمان مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں اور قریش کمزور سے کمزور تر ہو رہے ہیں. ایک اور واقعہ جو پیش آیا وہ غزوہ ذات الرقاع کا تھا. غزوہ ذات الرقاع اصل واقعے کے لحاظ سے اہم نہیں ہے، بلکہ اس غزوے کے ارد گرد ہونے والی 2-3 چیزیں اہم ہیں. اس غزوے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. سیرت کے علماء میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا. ابن اسحاق کے نزدیک یہ واقعہ اس وقت پیش آیا. ہم عام طور پر ابن اسحاق کو فالو کرتے ہیں، ہم انہیں سب سے مستند سمجھتے ہیں. غزوہ ذات الرقاع قبیلہ غطفان کے خلاف تھا. قبیلہ غطفان کا ذکر سیرت میں کئی مرتبہ آئے گا. ایسے لگتا ہے کہ غطفان قبیلہ اوپر شمال کی طرف تھا. یہ بدو قبیلہ تھا جو لوٹ مار کی وجہ سے مشہور تھا. ان کے کوئی اصول اور اخلاقیات نہ تھے. کہا جاتا ہے کہ غطفان قبیلہ رسول اللہ اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا. رسول اللہ آرمی لے کر گئے تاکہ انہیں روکا جا سکے. اصل لڑائی نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں نے ظاہر کر دیا تھا کہ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. رسول اللہ 700 صحابہ کو لے کر غطفان قبیلے کے سامنے خیمہ زن ہوئے. مسلمان 1 یا 2 ہفتے وہاں ٹھہرے رہے. اصل جنگ نہیں ہوئی. دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے رہیں. بالآخر غطفان نے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا. یہاں متعدد چیزیں ہوئیں. یہاں ہی اللہ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل کیا. صلاۃ الخوف ایک نماز کی قسم ہے جس میں شفٹس میں نماز پڑھی جاتی ہے. یہ ایسے ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں جب آرمی خطرے میں ہوتی ہے. ایسے موقع پر ایسا نہیں کیا جا سکتا
کہ سب ایک طرف ہو کر نماز پڑھنا شروع کریں کہ دشمن اس وقت آپ پر حملہ کر دے، بلکہ امام رسول اللہ مکمل نماز پڑھیں گے اور صحابہ ان کے پیچھے شفٹس میں پڑھیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں پھر نماز میں ان کی امامت کرو، تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اب تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ یہ امام فیصلہ کرے گا کہ صورتحال کتنی سنگین ہے، آیا کہ آدھے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور آدھے حفاظت پر مامور ہوں گے، یا ان دونوں گروپوں کی تعداد کم یا زیادہ ہوگی۔ مطلب امام مکمل نماز پڑھے گا اور صحابہ شفٹس میں نماز پڑھیں گے۔ یہاں پہلی مرتبہ صلاۃ الخوف نازل کی گئی۔ دوسرا واقعہ جو غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا، وہ سیرت میں رسول اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ غزوہ ذات الرقاع موم سے واپسی پر جب خطرہ ٹل چکا تھا، یہ گرمیوں کا گرم دن تھا اور صحرا میں سفر ہو رہا تھا۔ جب رکنے کا وقت آیا، یہ رسول اللہ کی سنت تھی کہ آپ فجر کے بعد مارچ کرتے اور اس وقت تک سفر جاری رکھتے جب تک گرمی دن میں بہت زیادہ نہ ہو جاتی۔ عام طور پر سفر رسول اللہ ایسے ہی کرتے تھے، فجر سے لے کر شاید 11 بجے تک۔ جب سورج کی تپش بہت زیادہ ہو جاتی، پھر آپ رکتے، آرام کرتے اور کھانا کھاتے۔ پھر جب گرمی کا زور ٹوٹتا تو آپ سفر دوبارہ شروع کر دیتے۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر جب مسلمان ایک جگہ رکے تو ہر کوئی سائے کی تلاش میں بھاگا۔ جس کو بھی کوئی درخت یا سایہ ملا اس نے غنیمت جانی۔ تمام صحابہ تھکے ہوئے تھے، انہیں کسی دشمن سے حملے کا خوف بھی نہ تھا، تو سب سو گئے۔ رسول اللہ بھی ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ یہاں اس وقت غطفان کا ایک بدو جو رسول اللہ اور مسلمانوں کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے فاصلے سے دیکھا کہ سب علیحدہ علیحدہ آرام کی غرض سے سو رہے ہیں۔ اس نے اس کو موقع جانا۔ اس بدو کا نام غورث تھا۔ اس نے پیسے کے بدلے رسول اللہ کو قتل کرنے کی حامی بھری تھی۔ یہ پیسہ اس کا قبیلہ غطفان دیتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ اکیلے ہیں، اسے سمجھ لگ گئی کہ یہ بہترین موقع ہے کہ تمام صحابہ سوئے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے اس بدو کو سنا تک نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کتنے تھکے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے کیمپ سے گزرتا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا۔ اس نے رسول اللہ کی تلوار لی جو درخت سے ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا۔ اس وقت رسول اللہ جاگ گئے۔ آپ نے آواز سنی اور جاگ گئے۔ بدو نے تلوار آپ کے سامنے لہرائی اور کہا، کیا تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ رسول اللہ نے کہا، نہیں، میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ بدو نے کہا، کیا تم مجھ سے خوفزدہ نہیں ہو کہ میرے پاس تلوار ہے؟ مطلب وہ رسول اللہ کو تلوار سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا، نہیں، میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ اور اس دوران بدو خود ڈر کی وجہ سے کانپنے لگا۔ اللہ نے اس کے دل میں خوف بٹھا دیا اور وہ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگا۔ اس وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ ایک روایت کے مطابق بدو نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ نے کہا، اللہ۔ جب آپ نے کہا اللہ، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ جب تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو رسول اللہ نے اسے اٹھا لیا، مڑے اور کہا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر بدو نے کہا، تلوار لینے والے دونوں سے بہتر بنے۔ مطلب میں نے تم پر رحم نہیں کیا، لیکن تم ہم دونوں میں سے بہتر بنو اور مجھ پر رحم کرو۔
تو رسول اللہ نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں؟ بدو نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے کبھی نہ لڑوں گا۔ اس پر وہ مخلص تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ پھر بخاری میں کہانی بتاتے ہیں کہ ہم وادی میں سایہ ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے اور سو گئے۔ ہمیں رسول اللہ نے اٹھایا، وہ ہمیں پکار رہے تھے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ صحابہ گئے اور دیکھا کہ رسول اللہ نے غورس کی گردن پر تلوار رکھی ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو تمام کہانی سنائی۔ جابر کہتے ہیں رسول اللہ نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بدو کو معاف کر دیا جس نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ان سے کبھی نہ لڑے گا۔ وہ اپنے لوگوں کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہا تھا میں تمام انسانوں میں بہترین شخص کے پاس سے واپس آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا رحم دلی ہے کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک اور واقعہ جو بہت مشہور ہے وہ بھی غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا۔ یہ واقعہ دو صحابہ کا ہے جو رات کو آرمی کی حفاظت کر رہے تھے، مطلب چوکیدار تھے، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ رات کو جب آرمی آرام کر رہی ہو تو کوئی حملہ نہ کر سکے۔ ان کے نام عباد ابن بشر اور عمار ابن یاسر تھے۔ یہ دو صحابی تھے جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ رات کو کیمپ کی دیکھ بھال کریں تاکہ غطفان سے کوئی دشمن حملہ نہ کرے۔ ایک دفعہ پھر غطفان اپنے جاسوس اور لوگ کیمپ کی طرف بھیج رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو تنگ کیا جائے۔ تو عمار اور عبار میں بات چیت ہونے لگی کہ کون پہلے جائے گا اور کون بعد میں۔ عباد نے کہا کہ میں پہلے جاتا ہوں، آپ بعد میں جانا۔ اس طرح عمار ابن یاسر سو گئے۔ عباد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے۔ اس وقت غطفان سے ایک مشرک نے تیر چلایا جو سیدھا عباد کے جسم پر لگا۔ عباد نے وہ تیر نکالا اور اپنی نماز جاری رکھی۔ ایک اور تیر آیا، وہ بھی سیدھا عباد کے جسم پر لگا۔ انہوں نے وہ تیر بھی نکالا اور نماز جاری رکھی، حتیٰ کہ آخر کار جب انہیں لگا کہ وہ نماز میں بے ہوش ہونے لگے ہیں تو انہوں نے عمار ابن یاسر کو نیند سے اٹھایا۔ عمار نے یہ دیکھ کر کہا کہ تم نے پہلے نماز کیوں نہیں توڑی؟ تو عباد نے کہا کہ میں سورت کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نماز توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یعنی نماز کی لذت اتنی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ یوسف تھی جسے وہ اتنی ذوق سے پڑھ رہے تھے کہ وہ اسے روکنا نہ چاہتے تھے۔ عباد نے کہا میں کبھی بھی نماز نہ توڑتا، پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں میں چوکیدار کے طور پر اپنی ذمہ داری میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ پھر میں نے آپ کو جگایا۔ پھر بنیادی طور پر عمار نے تیر چلانے والے شخص کی طرف تیر چلائے اور اسے بھاگنے پر مجبور کیا۔ پھر عباد نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ کہیں میں اس ڈیوٹی میں ناکام نہ ہو جاؤں جو رسول اللہ نے مجھے دی ہے تو میں نماز توڑنے سے اس حالت میں مرنا پسند کرتا، لیکن میرے پاس امانت تھی کہ آرمی کی حفاظت کروں۔